یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر تو زندگی بھی نہیں، آپ سے بڑھ کر کے تو ہماری جان بھی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے معاشی حالات کے لیے کمانا بہت ضروری ہے، مگر یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کے تو دولت بھی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، تم ماں کی محبت، باپ کی محبت، رشتوں کی محبت بتاتے ہو، میرے مصطفیٰ نے جو تم سے محبت کیا ہے وہ کروڑوں ممتائیں نہیں کر سکتی، وہ کروڑوں مائیں تم سے محبت نہیں کر سکتی جو اس کائنات کے حسین و جمیل مصطفیٰ نے تم سے کیا ہے۔ کون ہے جو ہمارے دردوں کا آج غم گسار ہے؟ کون ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا؟ یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تمہیں پتا ہے جب قبر کے عذابات کی آیتیں آئیں، سنایا گیا کہ قبر میں عذاب ہوگا یا حشر میں حساب ہوگا، اس رسول پاک نے تو مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ غم امت میں وہ تو جنگل کی طرف چلے گئے، سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ کون ہے ہماری فکر کرتا ہے؟ بتاؤ مسلمان، کون ہماری فکر کرتا ہے آج؟ وہ رسول پاک روتے 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 رہ گئے، صحابہ اٹھائے تو نہ اٹھے اور عرض کرتے رہے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تمہیں پتا ہے معراج کی رات بھی اللہ رب العزت نے جب پوچھا اے محبوب کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، رسول پاک نے فرمایا مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ کون ہے جو ہمیں یاد رکھتا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، عباس ابن عبد المطلب، یہ دو صحابہ ہیں۔ فرماتے حضور کا جب انتقال ہوا پورے مدینے پر قیامت برپا تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موت کی خبر، آپ کی وفات کی خبر مدینے والوں کے لیے اس سے بڑا صدمہ تھا ہی نہیں۔ لیکن جانتے ہو یہ صحابہ فرماتے ہیں 2 دن کے بعد جب ہم حضور کو قبر اطہر میں رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے والے یہ 2 صحابہ کہتے ہیں قبر میں حضور کے جسم پاک کو رکھ کر ہم واپس آنے والے تھے، ہم نے دیکھا رسول اللہ کے لب ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہم نے کان لگا کر سنا۔ اس وقت مصطفیٰ کریم کی زبان سے آواز تھی رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کی بخشش کر دے اس لیے کہ وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ کون ہے جو ہم غریبوں کو یاد رکھتا ہے، جو قبر میں ہمیں یاد رکھے، حشر میں یاد رکھے، معراج میں یاد رکھے، تنہائی میں یاد کرے؟ ماں عائشہ صدیقہ تو کہتی ہیں بستر پر سوئے ہوتے، بجلیاں کڑکتی، ابر آتا، زور بارش آتی تو حضور بستر چھوڑ کر باہر چلے آتے اور بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کرنے لگتے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ بجلیوں سے آپ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں۔ پچھلی قوموں پر جب عذاب آتا تھا پہلے بجلیاں آتی تھی پھر عذاب آ جاتا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ میری امت پر عذاب نہ آ جائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، جب بجلیاں چلی جاتی ہیں تو میں گھر میں آتا ہوں۔ اے مسلمانوں اس سے بڑھ کر کے ہمارا خیال رکھنے والا کون ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ تمہیں پتا ہے ملک الموت جس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے آئے، تنہا عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر میرے آقا آرام کر رہے تھے۔ اس وقت نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے، بیوی شوہر کو بھول جاتی ہے، بیٹا ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤ یا رسول اللہ جب ملک الموت آئے اس وقت پوچھتے ہیں اے اسرائیل یہ سکرات کا جو درد ہے، یہ نزع کا جو درد ہے، کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کون ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا؟ یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میرے عزیزوں مصطفیٰ کریم کی محبت کی بات آتی ہے تو میں جذبات میں آتا ہوں، کیوں نہ میں تمہیں اپنے آپ تک میرا اپنا درد تمہیں شیئر کرنے آیا ہوں۔ ویسے میں نہ کوئی مقرر ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں، نہ مجھے بولنے کا سلیقہ ہے، بات صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا جتنا ہماری
علماؤں نے نہیں, ہمارے باپ نے نہیں, ہمارے خاندانوں نے نہیں دیا. وہ کل بھی حضور ہمارے لیے دعا کرتے تھے, اور حشر میں بھی ہمیں کسی اور کا سہارا نہیں. ماں جب کہے گی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, قرآن کہتا ہے وہ قیامت کا دن ہے جس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی, دوست اپنے دوست سے دامن چھڑا رہا ہوگا, لیکن ایک شخصیت ہے مصطفیٰ کی, وہ کہہ رہی ہوگی آجا میں تیرے لیے کھڑا ہوں, آجا میں تیرے لیے کھڑا ہوں. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا. ہمیں قیامت کے دن بھی اسی نبی کا آسرا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں اے جوانوں, پھر دنیا میں ان کی بات نہ کروں تو پھر کس کی بات کرو. ہمارا تو طریقہ یہ ہے جس کا کھاتے ہیں اس کا گن گاتے ہیں. ہم حلالی ہیں, مصطفیٰ کا نمک کھایا ہے, آخری سانس تک انہی کے گن گاتے رہیں گے. جس دن تک تلوار گردن پر نہ آ جائے ہم مصطفیٰ مصطفیٰ ہی کہتے رہیں گے. آج دنیا تمہارے ایمان کو ناپ رہی ہے, اب بچوں کو سکھاؤ مصطفیٰ کی عزت کیا ہے, مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. ہلکے میں مت لینا ہے مسلمانوں. ان ظالموں نے بھونکنا شروع کیا ہے اور نبی پاک کے اخلاق اور کردار پر, اور میں تعریف کے لیے اگر ذکر چھیڑ دوں تو صبح ہو جائے گی, اس لیے کہ حضور پاک کی تعریف کرتے کرتے کتنی زبانیں سوکھ گئیں, کتنے قلم ٹوٹ گئے, کتنے ورق بیاض سب خشک ہو گئے, لیکن اخیر میں سب کو یہ کہنا پڑا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے عزیزوں, وہ مصطفیٰ کا مقام ہے. اللہ عز و جل نے کہاں کہاں میرے نبی پاک کو رکھا ہے تمہیں پتا ہے. قرآن کے ہر سپارے میں محمد ہے. یہ ظالم وسیم رافضی, یہ پاکھنڈی کسی مندر کی اولاد بیٹھ کر کے اگر بھونکتا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر, تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان ظالموں کو جواب دینے کے لیے مجھ جیسا کتا کافی ہے, اور ان کے جنازوں میں آخری کیل ٹھوکتا رہوں گا اور انہیں بتاتا رہوں گا تم محمد کے بارے میں کہتے ہو. مفتی سلمان اظہری زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, تشریح غوث الورا کانفرنس زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, امیر المجاہد زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. بیٹھ جا, بیٹھ جا, بیٹھ جا, بیٹھ جا. سنو, مجھے اچھی طرح اس بات کا علم ہے, خبر ہے کہ کس کی پشت پناہی پر یہ پاکھنڈی بھونکتے ہیں. انہیں آج کی حکومتوں پر بھروسہ ہے, آج کی حکومتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں, اس لیے میرے نبی کی شان میں بھونک رہے ہیں. انتظار کرو, انتظار کرو, کوئی حکومت ہمیشہ نہیں رہنے والی. جب فرعون کو مولا نے غرق کر دیا, جب نمرود کو ہلاک کر دیا, ابو جہل کو چھوٹے بچوں سے مار دیا, تو تمہاری اوقات کتنی ہے؟ تم تو صرف ہواؤں سے ہلاک ہونے والے ہو. چاہے یہ بڑی بڑی تنظیمیں اس کے پیچھے کھڑی کیوں نہ ہو جائیں, کتنی بڑی طاقتیں یہ لا سکتا ہے, لے آئے. لیکن میں بتاتا ہوں, سنو, نام مصطفیٰ کا یہ ذکر مصطفیٰ نہ کل کبھی کم ہوا تھا, نہ آج کم ہوگا, نہ صبح قیامت تک کم ہوگا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اس نے محمد نام سے کتاب لکھا,
محمد نام سے، اور اس میں بھونڈی اور گندی باتیں لکھ کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے میرے نبی پاک کے اخلاق پر چھان پر تھوکنے والا کتا اپنے منہ پر تھوکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے ناخنوں کی قطرن سے چاند و سورج چمکتے ہیں، چاروں کو جھلملاہٹ میرے مصطفیٰ کے شباب سے ملی ہوئی ہے۔ یہ کائنات کے رنگ و روغن صرف مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ کہاں کہاں سے مٹاؤ گے اس محمد پاک کو، تم کہاں سے مٹاؤ گے؟ ارے میاں، ہمارے بچوں کی ابتدا کان میں محمد الرسول اللہ سے ہوتی ہے، ہماری میتوں پر بھی محمد الرسول اللہ ہے، ہماری مسجدوں کی اذانوں میں محمد الرسول اللہ ہے، ہماری جماعت کی اقامت میں محمد الرسول اللہ ہے۔ تم مٹا نہ سکو گے ان کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ، تم کھلواڑ تو کر سکتے ہو، محمد کو مٹانے کا مطلب ہے نظام کائنات کو بدلنا، اس کائنات کے پلر کو ہلانا۔ ظالموں، یہ کبھی نہ ہوا تھا نہ ہو سکے گا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس شاخان مصطفیٰ نے سچ کہا ہے۔ محمد عربی کا ذکر اللہ رب العزت نے کب سے رکھا ہے؟ وہ جبین آدم میں بھی محمد تھے، خطبہ آدم میں محمد ہے، خطبہ نوح میں محمد ہے، نوح کی کشتی میں محمد ہی تھے، ابراہیم کی خلت میں محمد ہی تھے، اسماعیل کے ثبات و استقامت میں محمد ہی تھے، صدیق کی صداقت میں محمد ہے، فاروق کی عدالت میں محمد ہے، عثمان کی سخاوت میں محمد ہے، حیدر کی شجاعت میں محمد ہے، حسنین کی شجاعت میں محمد ہے۔ تم کہاں کہاں سے محمد کو ہٹاؤ گے؟ سب سے اعلیٰ و اولا محمد ہے، سب سے بالا و والا محمد ہے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا محمد ہے، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا محمد ہی ہے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا محمد ہی ہے۔ میں صرف اعلیٰ حضرت کے اس مصرے کو صرف بدل کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہیں نام محمد سے چڑ ہے، تو کیوں ہم بار بار محمد ہی کہا کریں؟ اس لیے کہ نام محمد صرف نام نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے، بیماروں کی شفا ہے، اور بھوک کے لیے غذا بھی ہے، بھوکوں کی غذا ہے، بیماروں کی شفا ہے، مریضوں کی دوا ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ اس نام محمد میں اللہ نے وہ برکت بھی رکھی ہے، کیوں نہ ہم ورد زباں رکھیں؟ غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا محمد ہی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ محمد ہی ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا محمد ہی ہے، جس کے طلبوں کا دھوہن ہے، آب حیا ہے، وہ جانے مسیحا محمد ہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا محمد ہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جو بیان فرمایا، وہ محمد کیا کیا ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ محمد احمد بھی ہے، محمد حامد بھی ہے، محمد محمود بھی ہے، محمد حماد بھی ہے، محمد قاسم بھی ہے، محمد عاقب بھی ہے، محمد فاتح بھی ہے، محمد خاتم بھی ہے، محمد حاشر بھی ہے، محمد ماحن بھی ہے، محمد داعن بھی ہے، محمد سراج ہے، محمد رشید ہے، محمد منیر ہے، محمد بشیر ہے، محمد نذیر ہے، محمد داعی ہے، محمد مہدی ہے، محمد رسول ہے، محمد نبی ہے، محمد طٰہٰ ہے، محمد یاسین ہے، محمد مزمل ہے، محمد مدثر ہے، محمد شفیع ہے، محمد خلیل ہے، محمد کلیم ہے، محمد حبیب ہے، محمد مصطفیٰ ہے، محمد مجتبیٰ ہے، محمد مرتضیٰ ہے، محمد مختار ہے، محمد ناصر ہے، محمد منصور ہے، محمد عادل ہے، محمد قائم ہے،
محمد شہید ہے، محمد عادل ہے، محمد حکیم ہے، محمد نور ہے، محمد حجت ہے، محمد برہان ہے، محمد ابتہی ہے، محمد مومن ہے، محمد مطیع ہے، محمد مذکر ہے، محمد واعظ ہے، محمد امین ہے، محمد مدنی ہے، محمد عربی ہے، محمد ہاشمی ہے، محمد تہامی ہے، محمد تزاری ہے، محمد حجازی ہے، محمد مدری ہے، محمد امی ہے، محمد امی ہے، محمد غنی ہے، محمد یتیم ہے، محمد جواد ہے، محمد فتاح ہے، محمد عالم ہے، محمد طیب ہے، محمد طاہر ہے، محمد قاصد ہے، محمد مقتصد ہے، محمد سابق ہے، محمد سید ہے، محمد منتقی ہے، محمد امام ہے، محمد شافی ہے، محمد بار ہے، محمد متوسط ہے، محمد سابق ہے، محمد مہدی ہے، محمد حق ہے، محمد مبین ہے، محمد اول ہے، محمد آخر ہے، محمد محلل ہے، محمد محرم ہے، محمد رحمت ہے، محمد صادق ہے، محمد مصدوق ہے، محمد مکی ہے، محمد صاحب ہے، محمد ناطق ہے، محمد قریب ہے، محمد شکور ہے، محمد منیب ہے، محمد طاہا ہے، محمد یاسین ہے، محمد تاسین ہے، محمد حامیم ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پر یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کیا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کہوں تجھے۔ اس مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر اس حسان بن ثابت نے ہی تو پکارا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اسی رسول پاک کا حسن دیکھ کر شرف الدین بوسیری نے پکارا تھا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اسی پاک رسول کو دیکھ کر کے سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور اسی پاک رسول کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر اسی رسول پاک کے حسن کو دیکھ کر کے عبد الرحمن جامی نے کہا تھا تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا تراآ یا رسول اللہ۔ اس پاک مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر کے شاعر مشرق قلندر لاہوری نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس اقبال نے مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر کے ہی کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوس گربعو نہ رسیدی۔ تمام طول حبیب سارے مداحوں نے اپنی اپنی مدح سرائی کی، اور پھر اخیر میں اس امام عشق و محبت کی بارگاہ میں دستک دیتا ہوں جس نے خود اپنے متعلق کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اگر حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، تو بریلی کا حسان کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور بریلی کے امام نے سمجھایا ادھر ادھر کی بات نہ کر، بخدا خدا کا یہی ہے گھر۔
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ارے اس مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر بریلی کا حسان کہتا ہے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر پکار کر کہا، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلمان حسنی صاحب قبلہ۔ زمزم صاحب کہہ رہے تھے آواز کھینچ رہی ہے، مائک آواز کھینچ رہا ہے، میں اس بات کا بھی خوف نہیں رکھتا، یہ آوازیں اسی نام کے لیے تو رکھی گئی، جاتی ہے تو کسی رات جائے۔ کسی سیٹ کی تعریف کرنے سے بہتر ہے محمد محمد کہہ کر آواز بند ہو جائے۔ ہمارے باپ نے ہمیں سوتے وقت یہ کہلایا تھا، جب بچپن میں ہمیں سلاتے تھے تو یہ کہتے تھے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ بیٹا یہی کہتے ہوئے سونا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے۔ آج سے یہ ذہن نشین کر لو، ان گیدڑوں کا جواب صرف یہ ہے، تم میرے مصطفیٰ کا ذکر اور بلند کرو اور بلند کرو۔ آج سے ہر جوان یہ عہد کر کے اٹھے گا، تم نے مجھے گردنیں دینے کا وعدہ کیا ہے ابھی؟ ہاں، مجھے نہیں، میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ ہر ایک نے کہا ہے جب گردن دے سکتے ہو تو کچھ گناہوں کو میرے نبی کے نام پہ چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ نہیں چھوڑ سکتے؟ اس گناہ کی حیثیت کیا ہے؟ اس گناہ کی حقیقت کتنی ہے؟ دنیا داروں کو دکھانے کے لیے اگر ہم اپنے منہ کو چھلاتے تھے، آج مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے چہرے پاک کو سنتوں سے سجا لو۔ جو گردن دے سکتا ہے وہ داڑھی رکھ بھی سکتا ہے۔ ہاں، اتنی بات نہیں، آج کے بعد سے یہ نعرہ بھی لگانا کہ آپ کو بار بار ہم نے پوچھا ہے نبی کے نام پر گردنیں دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک ایڈ اور کر لینا، اضافہ کر لینا، نبی کے نام پر گردنیں دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ ہمارا تو نعرہ یہ ہے، باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ بولو تیار ہے؟ باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ماریں گے یا مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ماریں گے یا مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ اور جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں، جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں، توہین نبی کے مجرم کو، جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں، توہین نبی کے مجرم کو ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ زندہ نہیں رہنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، زندہ نہیں بچ پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، اسے دوزخ میں ہم پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، اسے دوزخ میں ہم پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ ہم زندہ مسلمان ہیں، ہم غیرت مند مسلمان ہیں، کہہ دو بے غیرت لوگوں سے، ہر شاتم کو ہم تڑپائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہر گستاخ کو ہم تڑپائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ اور سنو، توہین مصطفیٰ ہو، توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے، توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ اس نظم کا یہ آخری مصرع ہے اور وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ جو شخص کرے گا ہمدردی، جو شخص کرے گا ہمدردی،
گستاخ رسول کی ذات سے جو شخص کرے گا ہمدردی گستاخ رسول کی ذات سے، اس سے بھی ہم قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ ہاں، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے۔ اگر ہمیں دشمنوں سے آج مڈبھیڑ ہے تو جماعت کے غداروں سے بھی، ان منافقین سے بھی آج ہمیں یہ الجھنا ہے، اور یہ بھی ہماری صفوں میں چوہوں کی طرح قطر بھی نہیں کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی پہچانو جو ٹوپی داڑھی والے یا جبے والے ہیں، اور جا کر کے مودی کے قدموں میں بیٹھ کر کے اسے سلام کریں اور پوری امت کو لے جا کر کے بیچ آئیں۔ کیا آپ یہ ہمارے مسیحا ہو، آپ ہی ہم کو قبول کر لو۔ میرے عزیزوں، یہ امت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں۔ جانتے ہیں ایک عیسائی بادشاہ نے ایک 18 سال کے جوان کو قید کیا تھا اور سپاہیوں کے ذریعے قید کیا تھا۔ کہا تو میرا دین قبول کر لے، کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا، کہا میں جان سے مار دوں گا، کہا اس کے لیے تو میں تیار ہوں۔ 18 سال کا جوان عیسائی بادشاہ نے دیکھا یہ مضبوطی ہے، تو بادشاہ نے کہا ایک بار تو مجھے سجدہ کر لے، میں چھوڑ دوں گا۔ کہا یہ پیشانی سوائے رب کے کہیں نہیں جھک آج تک کبھی جھکی نہیں، تو یہاں کیا جھکے گی؟ تو بادشاہ نے کہا اتنا تو کر سکتا ہے کہ ایک بار میرا ہاتھ چوم لے، میرا ہاتھ چوم لے۔ اس 18 سالہ جوان نے کہا تیری تعظیم میرے لیے جائز نہیں، میں ہاتھ بھی نہیں چوم سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یہ نہیں کہ امت کی رہنمائی کرتے ہوئے امت کے لیڈر بن کر کے جا کر کے کسی کی گود میں بیٹھے، کسی کی ساڑی میں، کسی کی دھوتی پہ، اور پوری قوم کو بیچائیں۔ آج ان لوگوں کے متعلق میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے کرسیاں دی، وہ بھی مسلمان بنام مسلمان، آج پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ میں پتہ نہیں کس نے گھی رکھا ہے، کس نے دہی جمایا ہے۔ حضور کی عزت پر حملے ہوتے رہے اور یہ اپنی کرسیاں سنبھالنے میں لگے رہے۔ یاد رکھنا، جو مولا تمہیں کرسیوں پر بٹھایا ہے وہ تھوڑی سی دیر میں کرسیوں سے اتار بھی سکتا ہے۔ زلزلہ آئے گا تمہاری کرسیوں کے ساتھ۔ دوسری قومیں اپنے قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ایک یہ ہمارے لٹیرے ہیں جن کو بڑھا کر کے مسلمانوں نے پہنچایا۔ میاں یہ ہمارے راشن پانی پہ بات نہیں کرتے، کھانا پانی پہ نہیں بات کرتے، کوئی بات نہیں، ہماری کسی چیز پہ بات مت کرو۔ میں ان لیڈروں سے کہتا ہوں ایک بار جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اس کی عزت پہ تو بات کرو۔ تم بھی تو وہی کلمہ پڑھے ہو، کسی کی جماعت کے ہوں گے، محمد رسول اللہ تو کہتے ہوں گے۔ اس محمد عربی کو اس سرزمین پر گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اور تمہاری زبان سے کوئی جملے نہیں نکلتے الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر۔ میرے عزیزو، آج آپ کے ہاتھ میں اب یہ فیصلہ ہے، اقتدار بھی اسی کا ہوگا جو مصطفیٰ کی بات کرے گا، ہمارا قائد وہی ہوگا جو نبی کا وفادار ہوگا، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ فیصلہ کر کے اٹھو اور پھر قربانی دینے کا جذبہ اپنے سینے میں موجزن رکھو۔ جس دن بھی مصطفیٰ کریم کے نام پر بلایا جائے، میں اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنے ماں باپ، بچے، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھوں گا۔ ان سب سے بڑھ کر کے میرے لیے میرے نبی کی عزت ہے، ان سب سے بڑھ کر میرے لیے مصطفیٰ کریم کی حرمت ہے۔ اس لیے کہ اولاد آج ہے کل جائے گی، میں آج ہوں کل جاؤں گا۔ سامنا جو قبر میں مجھے کرنا ہے وہ مصطفیٰ سے ہی کرنا ہے۔ حشر میں شفاعت اگر میری کوئی کرنی ہے تو صرف نبی پاک کو ہی کرنا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اس گلی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جس گلی میں آ کر وقت کا مجدد بھی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارے لیے فخر صرف اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اب آج کے بعد اپنی نسبتوں، اپنے خاندانوں، اپنی پارٹیوں پر فخر مت کرنا۔ اگر کسی بات پر فخر کرنا تو اپنے مصطفیٰ کی غلامی پہ فخر کرنا۔ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ان کے دربار کا کتا ہوں، اس بات پر مجھے فخر ہے۔ باقی کسی بڑے باپ کے بیٹے ہونے پر، کسی خاندان کے ہونے پر، کسی پارٹی کا نیتا ہونے پر کبھی فخر مت کرنا۔
فخر کرو تو مصطفیٰ کریم کے نام سے فخر کرو، اور دنیا پھر کانپنے لگے گی جس دن تم یہ سمجھ گئے کہ عزت رسول اللہ کی کرنا تم سیکھ گئے اور وفاداری سیکھ گئے تو ہزاروں کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے کونے کونے میں کئی شہروں میں میرا جانا ہوتا رہا، ہو بھی رہا ہے روزانہ، اور جس گلی میں جا رہا ہوں، جس علاقے میں جا رہا ہوں، میری امیدیں جاگ گئی کہ جہاں پہنچا سب سے پہلے جو نعرہ کانوں میں گونجتا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کے شیر ہوشیار ہونا شروع ہو چکے ہیں، مصطفیٰ کریم کے غلام بیدار ہونے لگ گئے ہیں، اور جس دن یہ بیدار ہوں گے انشاءاللہ العزیز تخت بھی تمہارا، تاج بھی تمہارا، اقتدار بھی تمہارا، حکومت بھی تمہاری، جو کچھ مصطفیٰ کریم نے عزتیں تمہیں عطا کی وہ سب تمہارا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں، واپس آؤ اسی نام پر، پھر دیکھنا اقتدار پھر آئے گا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ میری تقریر، میری گفتگو، میری خطابت جو بھی کہہ لیں یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب تھوڑی سی نصیحت یہ کرنا چاہوں گا، اے مسلمانوں، ہندوستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، دور دراز سے جو خبریں ہمیں موصول ہوتی جاتی ہیں، ماب لنچنگ اپنی جگہ پر، مسجدوں کی شہادت اپنی جگہ پر، کتنے بچوں کو مارا گیا، کتنی عورتوں کو تڑپایا گیا، ہماری خانقاہیں تباہ کی گئی، مزارات کی چادریں جلائی گئی، یہ سب حالات کس لیے آئے؟ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے ہیں، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، جو تم راستہ چل رہے ہو یہ تمہیں کعبے تک اور مدینے تک نہیں لے جا رہا ہے، تمہیں بدلنا ہوگا۔ اے مسلمانوں، آج سے یہ گانے، فلمیں، ان تمام کی آوارگی ختم کرو، انٹرنیٹ کے جو ایڈکٹ اور نشاور ہو چکے ہیں لوگ، اسے ختم کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تم تنہائی میں رات میں اگر موبائل چلاتے ہوئے فحش چیزیں دیکھتے ہو سکتا ہے سب سے پردے میں چھپ کر دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ مولا تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں میں چل رہے ہیں حالات وہ بھی مولا جانتا ہے، لہٰذا ان عیاشیوں سے تمہیں باہر آنے کی ضرورت ہے، نشہ سے، تاش سے، پتوں سے، اور جو کچھ بھی محلوں میں آوارگیاں ہیں ختم کرو۔ تم امانت ہو رسول اللہ کی، مصطفیٰ کریم کی فوج ہو، تمہیں پوری دنیا مل کر بگاڑنا چاہ رہی ہے، کبھی حسن کے نام پر، کبھی نشے کے نام پر، کبھی یہ انٹرنیٹ کی گندی تصویروں کے نام پر۔ تم اگر بہک گئے تو خیر امت بہک جائے گی، خیر امت ہو تو تمہارا بہکنا تمہیں زیب نہیں دیتا، تمہارے چہرے رسول اللہ کی امانت ہے، تم مصطفیٰ کریم کو دکھانے والا چہرہ تو رکھو۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میری قیام گاہ پر ایک نوجوان آیا تھا، نہا دھو کر کے خوشبو لگا کر سرما لگا کر آیا ملنے کے لیے۔ میں نے اس سے پوچھا تفریحاً، میں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھا لباس پہنے، ہمیشہ اسی پہنتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، آپ سے ملنے کے لیے میں یہ ساری چیزیں کر کے آیا ہوں۔ اس دن ایک دل میں بات احساس پیدا ہوا، مجھ جیسے ایک نکمے سے ملنے کے لیے کوئی نہا دھو کر، کپڑے نئے پہن کر، سرما لگا کر، خوشبو لگا کر آتا ہے۔ اے مسلمان جوانوں، تم بتاؤ قبر میں مصطفیٰ سے ملنے کے لیے اب تک کیا تیاریاں کی؟ کون سی تیاریاں کی؟ جانا تو ہے ایک دن، جانا ہے، جنازے اٹھا کر ہمارے لے جائیں گے، اور اس تاریخ قبر میں ہمیں دفنا کر لوگ آ جائیں گے۔ تم اگر اسی چہرے کے ساتھ جاؤ گے، انہی گناہوں کے ساتھ جاؤ گے، بزرگوں نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے قبر میں اور فرمائیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت، اس لیے کہ تجھے دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو یہاں مجھے کیوں دیکھتا ہے؟ اگر میرے آقا وہاں فرما دیں تو تم کس کی طرف دیکھو گے؟ اسی لیے حضور کے اخلاق کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آ جاؤ۔ جس دن تم یہ طے کر لو گے پھر مزید تقریروں کی بھی ضرورت نہیں آئے گی، مزید واعظ و نصیحت کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ فوج یوں ہی تیار ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔
اس جھارکھنڈ کی سرزمین سے ایک انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں بتاؤ انقلاب آئے گا؟ آسمان سے زمین سے کوئی تیسری مخلوق نہیں آئے گی۔ جو انقلاب آئے گا وہ تمہارے بازوؤں سے آئے گا، جو انقلاب آئے گا وہ تمہاری نظروں سے آئے گا، جو انقلاب آئے گا وہ تمہارے قدموں سے آئے گا۔ لہٰذا اپنے ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھو، اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھو، اپنے پیروں کو بھی محفوظ رکھو۔ آج کے بعد میرا ہاتھ گناہ نہیں کرے گا، میری آنکھ گناہ نہیں کرے گی، میرے پاؤں گناہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب یہ اعضاء انقلاب کی بات کریں گے۔ میں اٹھوں گا تو مصطفیٰ کے نام پر اٹھوں گا۔ مولا کریم ان جوانوں کی جوانی سلامت رکھے، ان کے چہروں کی رونق برقرار رکھے، تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع آخری سانس تک مولا جگمگاتا رکھے، اور قبر بھی روشن رہے، حشر بھی روشن رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔